بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان اور پروگرام نعمت افطار میں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، انسان کی زندگی میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی سکون چاہتا ہے، اور کوئی کامیابی کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایک صفت کا ذکر بار بار ملتا ہے، اور وہ ہے جناب پرہیزگاری. یعنی اگر ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں تو پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری گناہوں سے بچنے کا نام ہے. یعنی انسان کو ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ اسے اس کا رب دیکھ رہا ہے، اور وہ وہی کام کرے کہ جو اس کے اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ہر اس کام سے رکے جو اس کے رب کو ناپسند ہے. اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ پرہیزگاروں کے انعامات. اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی. میری پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی معزز ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آپ بہت شکریہ مائلہ. اور ناظرین، دوسرے آج ہمارے پروگرام میں جو اسکالر موجود ہیں بہت ہی عمدہ گفتگو کرتی ہیں، علم و فہم کے نور سے ہم سب کی رہنمائی فرماتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمہ سیدہ سعدیہ سعید.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید. جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام میں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. ان سے بھی ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے. آپ سب کی، ہم سب کی بہت پسندیدہ اور ہر دل عزیز شگفتہ عمران صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، پروگرام میں کلام الہی سے بہت ہی خوبصورت آواز میں اسٹارٹ ہوا ہے. انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاریہ حافظہ عائشہ حنیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی حمد باری تعالیٰ سے محترمہ شگفتہ عمران صاحبہ کی آواز میں. بسم اللہ. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم. یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود. یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم کی روشنی میں پرہیزگاروں کی تعریف بھی بتائیے گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں یہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے وہ ہیں جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے منور رہتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دیجئے، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا لیا،
کہ وہ کوئی نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، فردوس کے باغوں میں ہوں گے۔ ویسے بھی ماہلہ صاحبہ، قرآن پاک میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر لمحے برائی سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے ڈرتے ہیں، نیک عمل سر انجام دیتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقرب اور پسندیدہ بندے اور مقرب بندے کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے، روز محشر جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو انتہائی مطمئن ہوں گے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ پاکیزہ بندے ہیں جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت عزیز دوست تھا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، میرا دوست ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو اس شخص نے تو اپنے کپڑے پھاڑے جنگلوں ویرانوں میں نکل گیا کہ اللہ 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 اللہ۔ پاکیزہ لوگوں کے قلوب تو اللہ کے ذکر سے سجتے رہتے ہیں۔ جب وہ بہت دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے دوست نے تو مجھ سے ملنا چھوڑ دیا۔ تو ندا آئی کہ اے موسیٰ، جو ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ نیک اور پسندیدہ بندے ہیں، پاکیزہ بندے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، آخرت کی ساری نعمتیں، سارے انعامات ان کے لیے ہیں، جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ان کا مددگار ہوگا، انہیں غم پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں جئیں گے۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ ساتھ آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پرہیزگاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سمجھایا اور آج کا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے۔ اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں تو دیکھیے، تقوی اور پرہیزگاری اہل ایمان کا زادِ راہ ہے، مومنوں کا شعار ہے اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو تقوی اور پرہیزگاری دلی کیفیت، اہل ایمان کی ایک دلی کیفیت کے اطمینان کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ سنت پہ عمل کرتے ہوئے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اس رب کی رضا کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں کہ وہ رب ہم سے ہموطن، مطلب اس کی بارگاہ میں ہموطن گوش ایسے رہتے ہیں کہ وہ رب ہم سے ہر وقت راضی رہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ وہ رب ہم سے ناراض ہو جائے، وہ صرف اس کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بھی، قرآن پاک بھی، ابھی آپا نے بھی بتایا قرآن پاک، دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، مفہوم میں آیا تھا کہ وہ رب اس کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی وہ رب، سرکار نے فرمایا کہ وہ رب تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے، اور دل میں وہ رب بستا ہے، یہی وہ دل کا ٹکڑا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کے مطابق کہ دیکھیے حلال بھی ظاہر ہے، سرکار نے فرمایا، اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک کیا چیز ہے؟ شک و شبے والی چیز ہے۔ انشاءاللہ پھر بریک کے بعد ہم آئیں گے، آپ سے مزید سوالات شامل کریں گے۔ ناظرین، یہاں ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہے مومن
دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ماہ رمضان اور خواتین میں۔ اور ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی پرہیزگاری کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ عالمہ سیدہ سعدیہ سعید، آپ کی ہی بات کو کنٹینیو کریں گے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے تمام گناہوں کو چھوڑ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں جتنے شک و شبہات والی چیزیں ان کو بھی ترک کرنے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ ان دونوں حلال و حرام کے درمیان ایک چیز ہے، وہ ہے شبہ والی چیز۔ اب اس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ سو جو اس چیز کو جان لے، یعنی وہ شبہات والی چیزوں سے بھی بچے، تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ اور جو شک و شبہات والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے کہ جو شاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے، اور ممکن ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں چلا جائے۔ اور خبردار، ہر بادشاہ کی اپنی مخصوص چراگاہ ہے جس میں کسی دوسرے جانور کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ زمین بھی چراگاہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے حرام کردہ چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، وہ ٹکڑا دل ہے، یعنی اگر دل درست ہے، اس میں اللہ رب العزت بستا ہے، اس کے حبیب کا ذکر بستا ہے، سو وہ دل پاکیزہ ہے۔ اگر وہ درست ہے تو انسان مکمل درست ہے، اور اگر وہ بھٹک گیا تو انسان بھٹک گیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں سب سے افضل چیز سرکار نے فرمایا یہی پرہیزگاری ہے۔ سو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے، اس کے مطابق چلنے کی، اور اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی، اور اس پر رہنمائی فرمائیے گا کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی اگر ہم حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ سخت پرہیزگار تھے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے مائلہ صاحبہ، نیک لوگ چراغوں کی مانند ہوتے ہیں، فاصلوں کو تو کم نہیں کر سکتے مگر منزلوں تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی تعلیمات کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ عبداللہ بن زید نے 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو تیسرے دن ندا آئی کہ میمونہ ولیہ جو کوفے کی رہنے والی ہے۔ تو وہ دیکھیے ایک طویل سفر طے کر کے کوفہ پہنچے، لوگوں سے میمونہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک دیوانی سی عورت ہے، ہماری بکریاں چراتی ہے اور جنگل میں وہ بکریاں چرا رہی ہے۔ جب عبداللہ بن زید گئے جنگل میں تو دیکھا کہ نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈر رہی ہیں، نہ بھیڑیے بکریوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو کہنے لگی کہ عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آج کیسے؟ تو عبداللہ بن زید کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یہ بتا کہ تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ تو اس پر میمونہ ولیہ نے کہا کہ جس رب نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن زید نے کہا یہ بتاؤ کہ بکریوں اور بھیڑیوں میں دوستی کب سے ہو گئی؟ نہ وہ ڈر رہی ہیں نہ وہ حملہ کر رہے ہیں۔
تو میمونہ ولیہ کہتی ہے کہ جس دن میمونہ نے اپنے رب سے دوستی کر لی ہے تو جو اپنے اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عمرے پر گیا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا تھا اور رب کے حضور گریہ وزاری کر رہا تھا کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو غفور و رحیم ہے، میرے پر رحم فرما۔ یعنی اس شخص کی گریہ وزاری دیکھ کر مائلہ صاحبہ آس پاس کے لوگ بھی رونے لگے اور سمجھانے لگے کہ تم تو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن وہ مسلسل اللہ سے گریہ وزاری کیے جا رہے تھے تو لوگوں کو تعجب ہوا، اور جب وہ واپس جانے لگے تو ایک شخص ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب انہوں نے اپنے اوپر سے چادر اتاری تو وہ وقت کے غوث سیدنا غوث اعظم تھے، یہ اللہ کے پاکیزہ اور برگزیدہ بن گئے۔ اسی طرح حضرت وہب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں ساری راتیں تیری عبادت میں گزاروں، تو میری نیند اڑا دے۔ تو مائلہ صاحبہ 40 سال تک وہ نہیں سوئے اور 40 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ اس طرح بی بی فاطمہ جب عبادت کرتی تھیں، سجدے میں جاتی تھیں تو وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ جب صبح ہوتی تھی تو امام حسن فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں صبح ہو گئی تو کہ نہیں، اللہ نے رات بہت چھوٹی بنائی، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکی۔ تو دیکھیے آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں تنگی ہو گئی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ارے ہمارے گھر میں تو بیماریاں بہت ہیں۔ آپ یہ اولیاء اللہ ہیں نا، ان کی اچھی اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جس طرح یہ پرہیزگاری کرتے تھے، جس طرح یہ حلال حرام میں فرق رکھتے تھے، جس طرح یہ جھوٹ غیبت اور برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چلتے تھے، تو یہ اولیاء اللہ چراغوں کی مانند ہیں۔ اور جس دن اس چراغ کی روشنی کو ہم اپنے دل میں بسا لیں گے تو ہمارے دل کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے ذہن کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو جائے گی، صرف سمجھنے کی دیر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سعدیہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پرہیزگاری کے لیے یہ بتائیے گا کہ پرہیزگاروں کی، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ گلستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ایک حمام میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے دوست نے آ کر آپ کو ایک مٹی دی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو آپ فرماتے ہیں میں نے مٹی سے سوال کیا تو مشک ہے یا عنبر؟ تو اس مٹی نے کہا ہوں تو میں وہی ایک عام سی مٹی، لیکن ایک عرصے تک ایک پھول کے ساتھ گزار کر آئی ہوں اپنا وقت، تو اس کی خوشبو اپنے اندر بسا لی ہے، یعنی اس کا جمال اپنے اندر لے کر آئی ہوں، ویسے تو میں ایک عام سی مٹی ہوں۔ تو یعنی یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے اثرات کو لیتا ہے اور بہت جلدی لیتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحبتوں کو سمجھایا اور بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے کی صحبت عطر بیچنے والے اور بھٹی جلانے والے کی جیسی ہے، یعنی تم عطار کے پاس بیٹھو، اس سے خوشبو نہ بھی خریدو، اس سے نہ بھی لو، لیکن جب تم اس کے پاس سے اٹھو گے تو تمہارے پاس سے بھی وہ خوشبو آئے گی۔ اسی طرح تم کسی لوہار کے پاس بیٹھو تو اس کی بھٹی جل رہی ہوگی، تم کچھ نہ بھی کرو، قریب سے بھی گزرو گے تو اس کے دھوئیں سے تمہارے کپڑے گرد آلود ہو جائیں گے۔ تو یعنی سرکار نے بتایا، سرکار نے فرما دیا کہ تم صحبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سو لہٰذا دیکھ کر تم دیکھو کہ وہ کس دین پر ہے اور وہ کیا کام کر رہا ہے، لہٰذا تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پوری زمین پر فرشتے گھومتے ہیں اور جہاں ذکر ہوتا ہے وہ اس جگہ پر، ذکر والی جگہ پر جاتے ہیں،
اور وہاں پر جو کچھ بھی ذکر و اذکار تسبیحات ہوتی ہیں، جب اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص تیرا ذکر کر رہا تھا، تسبیحات کر رہا تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان میں سے یہ سوال کرتا ہے کہ رب، ایک شخص اس میں ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا، رب العزت فرماتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یعنی اہل اللہ کی صحبت اتنی خاص ہے کہ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی جب اہل اللہ کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنا خوبصورت ایک قول ہے کہ تم اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کے وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دل پر نگاہ کرتا ہے۔ سو جب وہ تمہاری طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہ کنیکشن ایک جو جوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ اتنی جلدی تم اپنے آپ سے نہیں پہنچ سکتے، جتنا جو اللہ کے قریب ہے اس کے پاس بیٹھو گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے تو رب سے جڑتے چلے جاؤ گے۔ اور اگر تم ان صحبتوں میں نہیں بیٹھے، کسی غلط کام میں لگ گئے تو وہ گناہ کے مرتکب ہوگے تم، لہٰذا تم اچھوں کی صحبت لو، کیونکہ انسان بیہیویئر بہت جلدی لیتا ہے۔ سو تم اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور اگر بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہٰذا صحبت کا اثر ہر طرح سے آتا ہے۔ ہمیں سرکار کی سیرت، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے ایمان کی حالت میں دین اسلام کو قبول کیا، جبھی تو صحابی کہلائے، سرکار کا دیدار کیا، پھر انہوں نے سب سے زیادہ سرکار کی سنگت میں وقت گزارا تو ان کا اخلاق بھی ویسا، اتوار بھی ویسا، کردار بھی ویسا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق آمین عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ یقیناً ناظرین کہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ آپ کو قرب الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ شگفتہ عمران صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی جائے۔ ثنا نبی سے معطر ہوا، ثنا نبی سے معطر ہوا، گھروں میں نمایاں میرا گھر ہوا، لپٹتا کبھی ان کی نالین سے، لپٹتا کبھی ان کی نالین سے، مدینے کا میں کیوں نہ کنکر ہوا، مدینے کا میں کیوں نہ کنکر ہوا، اور جو مانگا ملا، جو نہ مانگا ملا، جو مانگا ملا، جو نہ مانگا ملا، عطا یہ ہوا اور اکثر ہوا، عطا یہ
नबी से मुअत्तर हुआ घरों है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदेद माह रमज़ान और ख़वातीन में। और नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू जारी है परहेज़गारों के इनामात के ताल्लुक़ से। डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी और इस पर रहनुमाई फरमाइएगा कि जब अल्लाह ताला ने अपने परहेज़गार बंदों के लिए बेशुमार इनामात रखे हैं तो इसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, और बिलखुसूस माह रमज़ान। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह मुत्तकीन को अपना दोस्त रखता है। तो हम मुत्तकीन और सवालीन की सोहबत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। उनकी सोहबत एक खुशबू की मानंद होती है जिससे हम ज़िंदगी के हर मोड़ पर फैज़याब हो सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि हम अपने अंदर खौफ खुदा रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करते थे कि अल्लाह तू मुझे वो आँखें अता फरमा जो तेरे खौफ से रोया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के खौफ से रोने वाला आंसू, गिरने वाला आंसू अगरचे छलक कर गाल तक आ जाए तो चेहरे पर दोज़ख की आग हराम होती है। देखिए, इतना मुबारक महीना हमें मिला। हम गरीबों का खौफ रखें अपने दिल में, हम अपने से कमतर लोगों को देखें, हम मसाकीनों का ख्याल रखें, हम यतीमों का ख्याल रखें। इतना मुबारक महीना है जहाँ अनवार बरस रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि हर कदम नेकी में लिखा जाएगा। तू किसी के साथ अच्छा करके तो देख, मैं तेरे रास्ते हमवार कर दूंगा। फिर इसके साथ साथ हम सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें, हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी करें। एक साहबी नाबीना थे, जिस जगह वो नमाज़ पढ़ते थे उन्होंने दरवाजे तक एक डोरी बांध रखी थी, और जैसे कोई साइल दरवाजे पे दस्तक देता तो डोरी पकड़ के जाते और अपने हाथ से देते। तो उनके घर वालों ने कहा कि ये खिदमत तो हम भी आपकी अंजाम दे सकते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो साइल को अपने हाथ से कुछ देता है तो अल्लाह ताला उसे बुरी मौत से बचाता है। इतने साइल, इतने ज़रूरतमंद लोग दुनिया में हैं, हम उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें। ये हमदर्दी गमख्वारी का महीना है, ये सब्र का महीना है, और सब्र का बदला तो जन्नत है। देखिए, ये उसूल है कि अगर हम किसी को देंगे तो अल्लाह हमारे रास्ते कभी हमवार नहीं कर हमारे रास्ते, हमारी परेशानियां जो है कभी रोकेगा नहीं, हमेशा हल करेगा, और कामयाबियां हमारा मुक़द्दर होंगी। तो अल्लाह के नेक और परहेज़गार बंदे तो वो थे जिनके दर से कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता था, जो नमाज क़ज़ा नहीं करते थे, गरीबों से मोहब्बत रखते थे, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते थे, मसाकीनों से मोहब्बत करते थे। तो इतना मुबारक महीना मिला है, और ये मुबारक महीना हमें यही पैगाम दे रहा है कि जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो अल्लाह उन्हें खुद खुशियाँ अता फरमाता है। जो लोग दूसरों की परेशानियों को हल करते हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को हल कर देता है। और जो लोग किसी की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाते हैं तो अल्लाह उनके लिए ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमा देता है। तो ये महीना अब अलविदा हो रहा है। तो ये आज का दिन, ये महीना तजदीद अहद का भी महीना है। तजदीद अहद का भी एक एक दिन है कि हम ये अहद कर लें कि आइए हम अपनी इस्लाह करेंगे, नेक लोगों के रास्ते पर चलेंगे, मुत्तकीन की सोहबत को अपनाएंगे। जिस तरह वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते थे, हम भी इसी तरह अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करके अपने लिए कामयाबी के रास्ते हमवार करेंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सादिया, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जी देखिए, हम ये सोचते हैं कि परहेज़गारी सिर्फ इबादत का नाम है। परहेज़गारी मुकम्मल सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के मामलात को देखते रहना, उनकी मदद करना, अपने रिश्तेदारों का साथ देना, ये सारी चीज़ें जो शख्स परहेज़गार है उसके अंदर ये सिफ़ात पाई जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुताहरा को फॉलो करता है, हमारे आइडियल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर ये अखलाक, ये किरदार, ये अतवार, ये सारी चीज़ें
موجود نہ ہو. دل کی پاکیزگی، اچھے اخلاق کے صالح نیت کے ساتھ اگر ہم نیک اعمال کی طرف جاتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی پیش آئیں، ان کو وقت بھی دیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا نا، کہ انسان پریشان ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے دوسرے کی ہیلپ کریں. آپ کو اس رب نے علم سے نوازا ہے، آپ علم دے دیجئے. آپ کو اس رب نے اچھے اخلاق سے نوازا، آپ اس کو اخلاق ڈیلیور کریے. آپ کو اللہ رب العزت نے مسکراہٹ دی ہے، مسکراہٹ دے دیجئے. مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یعنی کچھ انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز. ہر کرائٹیریے پہ سمجھا دیا گیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ تم دو، اللہ رب العزت تمہیں تمہاری نیت کے مطابق عطا کرے گا. تو یہ مہینہ تقوی و پرہیزگاری کا بھی مہینہ، اور میں یہ کہتی ہوں کہ رمضان اس طرح گزاریں کہ اگلا سال آنے تک آپ کو اس کا انتظار ہو اور یہ پریکٹس جاری رہے. یہ پریکٹس رمضان کے پہلے سے، فرسٹ رمضان سے شروع ہو کے اور لاسٹ میں ختم نہ ہو جائے، بلکہ یہ پریکٹس جاری رہے گی تو زندگیاں سنورتی رہیں گی. آج وہ موقع ہے کہ گناہ بہت آسانی سے ہو رہے ہیں، تو انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پریکٹس میں ڈالے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ہے، شک و شبہات والی چیزوں سے بھی بچنا ہے، صرف حلال کی طرف جانا ہے، صرف اس ڈر سے بچنا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ حرام کی طرف نہ چلے جائیں. حلال کی طرف رہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو وہ رب نوازتا ہی رہے گا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی فکر تجھ کو اگر 100 لگی رہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ادھر لو لگی رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص جنت میں جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جو پھل کھانا چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جو میوے کھانا چاہتا ہے کھا لیتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی، اللہ نے اسے بخش دیا. تو اتنا مبارک مہینہ ملا ہے. دل رکھنا بھی عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی عبادت ہے، بیماروں کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی عبادت ہے، اور کسی کو سہارا دینا بھی عبادت ہے. آئیے خوشیاں تقسیم کریں اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے کہ پرہیزگاری صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں اور آپ کے اعمال میں نظر آنی چاہیے. اور جو انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی آسانیاں اور سکون عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، عائشہ آپ کا، اور ساتھ ہی سیدہ سعدیہ سعید آپ کا بھی، اور شگفتہ عمران صاحبہ آپ کا بھی. ناظرین آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ماہ مبارک، اتنا خوبصورت مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے، تو ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جتنے زیادہ ہو سکیں ہم نیک کام کریں، نیک اعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں سوچتے. اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا بالخصوص پرہیزگاروں کے انعامات، تو اگر ہم دیکھتے ہیں پرہیزگاری اصل میں ہے کیا چیز، کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو، یا ہمیں اگر ہم مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک چانس مل رہا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں، کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے شوق سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے دل میں یہ چیز ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر ہمارے دل میں یہ خیال آئے، یہ احساس آئے کہ ہمارا رب جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہمیں بے شمار مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. ہمارے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ہم ہر اس کام سے بچیں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کا اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے جو ہمارا یہ موضوع تھا پرہیزگاروں کے انعامات، اس سے سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. آخر میں شگفتہ باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں گے. بسم اللہ. برا سب سے میں اچھے نہیں مگر رہتی ہے
مجھ کو آپ کی دھن تیرے قربان جان بات تو سن نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن خبر کن جہاں میں ہے محبوب حق ہے مہربان جا وہاں کی سرزمی ہے آسمان جا نہ حالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا ببری جان مشتاقم درا جا فدائے خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن تیرا وعد عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے یا محمد تو سلطان عالم یا محمد روئے لطف سوئے من نظر کن ضروئے سوئے من نظر کن نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن زیحوالم محمد را خبر کن محمد را خبر کن نسیمہ جانی بے بطحا گزر